دعوت اسلامی نے دنیا بھر میں دھوم مچائی ہے، دعوت اسلامی نے دنیا بھر میں دھوم مچائی ہے، سارے جہاں میں عشق محمد کی خوشبو پھیلائی ہے، دین کا پیغام ہے یہ دنیا بھر کے نام ہے، دین کا پیغام ہے یہ دنیا بھر کے نام ہے۔ میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل دعوت اسلامی کا مدنی قافلہ انگلینڈ اور پاکستان کے اسلامی بھائیوں کے ساتھ اس وقت ناروے کے شہر اوسلو میں موجود ہے۔ الحمدللہ ہم مرکزی جامع مسجد اہل سنت میں موجود ہیں۔ بہت ہی عالی شان، بہت ہی خوبصورت یہ مسجد یہاں ناروے اوسلو میں قائم ہے۔ الحمدللہ علماء کرام کی ایک کثیر تعداد ہمارے ساتھ موجود ہے، ان کی شفقتیں ہیں۔ آئیے ان علماء کرام سے دعوت اسلامی کے حوالے سے ان کے کچھ تاثرات لیتے ہیں۔ الحمدللہ میرے ساتھ جو عظیم شخصیت موجود ہیں، سید محمد یوسف بخاری صاحب، یہ خطیب ہیں نورانی مسجد منگو وال غربی ضلع گجرات کے اور اسسٹنٹ ڈائریکٹر ہیں محکمہ تعلیم گجرات کے۔ یہاں وزٹ پہ تشریف لائے، آج ہم نے جمعہ انہی کے پیچھے ادا کیا۔ آئیے ان سے کچھ بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضور کچھ اپنے تاثرات سے نوازیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ یہ ہمارے تاثرات صرف آپ کے سامنے نہیں ہیں، آپ کے علاوہ بھی ہم جب نجی محفلوں میں بیٹھتے ہیں تو یہ تسلیم کرنا پڑتا ہے اور بڑے کھلے دل سے اس بات کا اعتراف کرنا پڑتا ہے کہ نوجوانوں کے دلوں میں جو عشق مصطفیٰ کی شمع فروزاں کی ہے دعوت اسلامی نے، وہ ان کا ایک مثالی کام ہے۔ اور اس کے ساتھ جو بچوں کا جو ان کی تربیت کی جا رہی ہے دین کے حوالے سے اور سنت شریفہ کے حوالے سے اور کردار کو سنوارنے کے حوالے سے، بحمدہ تعالی ہمیں اس جماعت پر فخر ہے اور ہمارے نوجوانوں کو بھی فخر ہے، اور دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو دن دگنی رات چگنی ترقی اور برکت عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ میں اس موقع پر صرف اتنا عرض کرنا چاہوں گا کہ ہماری گفتار کے ساتھ جس کردار کی ضرورت تھی وہ کردار الحمدللہ دعوت اسلامی کے نوجوانوں نے پورا کر دیا ہے۔ ہم اپنی گفتار کے ساتھ ان کو بطور کردار پیش کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے کام میں برکتیں عطا فرمائے۔ ہمارے ساتھ اس وقت الحمدللہ حضرت علامہ محمد عطاء المصطفیٰ صاحب، جو کہ ورلڈ اسلامک مشن گجرات سے ان کا تعلق ہے اور یہاں ناروے میں بھی الحمدللہ یہ اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ آئیے ان سے ان کے تاثرات لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دعوت اسلامی سے تعلق تو اس زمانے سے ہے جب یہ ککری گراؤنڈ کے اندر ہوا کرتی تھی۔ علامہ کاظمی رحمہ اللہ تعالی اب تشریف لاتے تھے اور شفقت فرماتے تھے، تو لوگوں کو رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے متعلق کچھ باتوں کی سمجھ نہیں آئی، لیکن وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ کا صحیح مینیفیسٹیشن دیکھنا ہو تو میرا خیال ہے دعوت اسلامی کو آدمی دیکھ لے۔ آج وہ ککری گراؤنڈ تو بہت تھوڑا پڑ گیا، اور سبزی منڈی کہاں ہے وہ بھی تھوڑی پڑ رہی ہوگی، اور الحمدللہ ماشاءاللہ۔ اور پھر صرف یہ نہیں ہے کہ وہ جو دعوت کا عام کام دوسرے لوگ ساتھی کر رہے ہیں، بلکہ اس سے زیادہ جو علمی کام آپ کا ہے اور جو تحریری کام آپ کا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑا احسان ہے نئی جنریشن پر اور امت مسلمہ کے لیے۔ جو ایک ہمیں ضرورت محسوس ہو رہی تھی، اور آپ یقین جانیں کہ ہمارے یہاں ایک پرابلم یہ تھا کہ نوجوانوں کو اٹریکٹ کرنے کے لیے بے شمار دنیا کے اوپر محکمے موجود ہیں۔ آپ نے ٹی وی ہے، دوسرے چینل تھے، انٹرنیٹ ہے، اس کے علاوہ آپ دیکھتے ہیں کہ وہ شیطان جس طریقے سے اپنی یلغار کرتا ہے، تو بڑوں کا مساجد کے اندر آنا، چھوٹے بچوں کا مساجد کے اندر آنا، یہ ٹریڈیشن تھی، اور کالجوں کے اندر یونیورسٹیز کے اندر کلاشنکوف کی ٹریڈیشن بن گئی تھی۔ آپ یہ ساری چیزیں جانتے ہیں، لیکن دعوت اسلامی کا یہ صحرا ان کے ساتھ بنتا ہے کہ الحمدللہ اہل سنہ والجماعہ کے وہ بچے جو دوسری مصروفیات کے اندر تھے، جن کو ہم غیر شرعی کہہ سکتے ہیں، اس دعوت کی بدولت جو ہے الحمدللہ آج ان کے سروں کے اوپر جو ہے وہ سنت کے مطابق امامے باندھے ہوئے ہیں، ان کی لحیہ مبارک جو ہے وہ سنت کے مطابق ہے، 5 وقت کے وہ نمازی ہیں، وہ دین کی دعوت عملاً دے رہے ہیں۔
نہ صرف یہ کہ باتیں کر رہے ہیں بلکہ عمل دے رہے ہیں. اور اصل میں تو دعوت یہ ہے نا، جیسے سرکار نے فرمایا کہ مومن کی پہچان یہ ہے کہ وہ دوسرے مومن کے لیے ایک آئینہ ہے. اور آئینہ یہ نہیں کہ وہ منہ بول کے کہے کہ بھائی سیدھے کر لو اپنے بالوں کو. آئینہ تو یہی ہے کہ اسے آدمی دیکھے اور اپنے آپ کو سنوار لے. تب تو ماشاءاللہ دعوت اسلامی کو لوگ دیکھتے ہیں اور اپنے آپ کو سنوارتے ہیں. اللہ پاک آپ کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے اور آپ کے کام کے اندر برکتیں عطا فرمائے. آپ کے متعلق اب مزید گفتگو جو ہے وہ آپ فرمائیں گے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ آپ کا جو کردار ہے اور آپ نے جس طریقے سے لے کے امت کو ساتھ چلے ہیں اور دعوت کے سلسلے میں جو آپ نے کام کیا ہے، مجھے تو بہت وہ پرانا دور بھی یاد آتا ہے کہ جب ابھی یہ سلسلہ شروع نہیں ہوا تھا اور آپ جس طریقے سے اس وقت بھی سنت کی پابندی کیا کرتے تھے. تنے تنہا تھے، ایک مسجد سے دوسری مسجد کا تشریف لے جانا تنے تنہا، لیکن یہ ہے کہ سنت کی اتنی پابندی تھی. اور یہ آج سنت کی اس پابندی کا صلہ ہے الحمدللہ کہ فرائض کی پابندی بھی ہو رہی ہے، واجبات کی پابندی بھی ہو رہی ہے، سنن کی پابندی بھی ہو رہی ہے. اللہ پاک جو ہے آپ کے اس اخلاص کو جو ہے وہ مزید جاری و ساری رکھے اور ہمیں اور پوری نسل انسانی کو بلکہ قرۂ ارض کو اس سے مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے. پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، اس وقت ہم اوسلو ناروے کی مرکزی جامع مسجد اہل سنت میں موجود ہیں. علماء کرام الحمدللہ جو دنیا بھر میں دعوت اسلامی پر شفقت فرماتے ہیں، یہاں بھی کثیر تعداد میں جید علماء کرام موجود ہیں. ہمارے ساتھ اس وقت حضرت علامہ پیر سید محمد اکرام شاہ صاحب جو کہ خطیب اوسلو ہیں، ہمارے ساتھ درمیان موجود ہیں. ہماری سعادت ہے، آئیے ان سے ان کے تاثرات لیتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی و آلہ و صحبہ اجمعین. برادران اسلام، اللہ پاک کا شکر ہے، احسان ہے، جس نے ہم کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امت میں خاص اس جماعت میں پیدا فرمایا جس کے خود تاجدار خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، جس جماعت کے سر پر خود حضور تشریف فرما ہیں. تمام صحابہ کرام، ائمہ کبار، اولیاء کرام اسی جماعت میں ہیں. یہی وہ سب سے بڑی جماعت جسے سواد اعظم کہتے ہیں، وہی اس کے اندر ہم موجود ہیں، اور جس کا چہرہ اور مہرہ ہمارے آج بھائی جو دعوت اسلامی سے تعلق رکھتے ہیں ہمارے درمیان تشریف فرما ہے. میرا پہلا تعارف جو دعوت اسلامی کے ساتھ ہوا وہ 89 کے اندر ملتان کے بڑے اجتماع میں شرکت تھی. ہم پورے طلبہ کے ساتھ وہاں حاضر ہوئے اور رات بھر دن بھر وہاں رہے، تو ایک بڑا بہار ایمان والا ماحول وہاں دیکھنے کو ملا. دین کا پیغام ہے یہ، دنیا بھر کے نام ہے دعوت اسلامی.